بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ ایم اسلامیات کا پیپر نمبر 5 عربی زبان و ادب اور اس کا پورشن قصص النبیین کا لیکچر جو ہیں وہ جاری ہیں اور آج اس کا 7واں لیکچر ہے۔ تو آپ ان لیکچرز کو بار بار یوٹیوب پر سنیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ مت کریں بلکہ یوٹیوب پر ڈائریکٹ سنا کریں، تاکہ یہ جو چینل ہے اس کو بھی آپ نے پروموٹ کرنا ہے، آگے شیئر بھی کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، دوست احباب تک یہ پیغام بھی پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹ ہیں گھر میں بیٹھ کر تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ اسے استفادہ کر سکیں۔ تو آج ہمارا جو 7واں لیکچر ہے، آئیے اس کی طرف جاتے ہیں۔ وَكَانَ داود مع هذا الملک الواسی والید المحاذقۃ القویۃ۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق کہ اوپر بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی جو طاقت ہے، داؤد علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ کی انعامات ہیں اس کا ذکر ہوا، تو یہاں پر بھی انہی کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو هذا الملک الواسی، اس وسیع بادشاہت کے ساتھ، یعنی کہ وسعت والی بادشاہ، وسیع بادشاہت عطا کی، والید الحاذقۃ القویہ، اور طاقتور، حاذقۃ القویہ طاقتور اقتدار، یعنی طاقت والا ہاتھ، مطلب یہ ہے طاقتور اقتدار ان کو عطا کیا۔ تو اس کے ساتھ جب یہ نعمتیں ان کو ملی تو کان عبدن خاشعن اوابن، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بندے تھے۔ اواب کانا تھے، کانا عبدن وہ ایسے بندے تھے، خاشعن جو جھکنے والے تھے، خشوع و خضوع والے تھے، اوابن رجوع کرنے والے تھے، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ خاشعن بھی اس میں فاعل ہے، اوابن بھی اس میں فاعل ہے۔ دائم الذکر، اور وہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ طویل الدعاء والتسبیح، اور لمبی دعا اور تسبیح کرنے والے تھے، یعنی یہ حضرت داؤد علیہ السلام شکر کے طور پر اللہ کے حضور یہ عاجزی انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ حاکماً مقسطاً، حاکم اس میں فاعل ہے اور مقسطاً بھی اس میں فاعل ہے، وہ فیصلے کرنے والے تھے انصاف کے ساتھ۔ یحکم بین الناس بالحق ولا یحابی، اور وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ حاکمہ یحکم، ناصرہ ینصر کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد از باب ناصرہ ینصر، لوگوں کے درمیان وہ فیصلے کرتے بالحق، حق کے ساتھ، ولا یحابی اور کسی کی رعایت نہیں کرتے۔ یقول اللہ تعالی، اسی خوبی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے آپ کو بنایا۔ جعلنا کا ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے اور آنا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور جعل یجعلو، جعل یجعلو فتح یفتح کے وزن پر ہے۔ جعلنا کا، ہم نے آپ کو بنایا، خلیفتاً، کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا، فی الارض زمین میں۔ فاحکم بین الناس، پس تم فیصلے کرو لوگوں کے درمیان، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ فاحکم یہ امر کا صیغہ ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کرو، انصاف کے ساتھ فیصلے کرو۔ ولا تتبع الہویٰ، اور نہ پیروی کرنا اپنی خواہشات کی، فیضلک عن سبیل اللہ، اس لیے کہ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، دل یدلو یہ جمع کا صیغہ ہے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوتا ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ وہ یوم حساب یعنی حساب و کتاب کے دن کو وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے عام لوگوں کو کہ جو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، وہ اس لیے ہٹ جاتا ہے کہ یوم حساب کو بھول جاتا ہے، تو اس لیے پھر ان کے لیے سخت عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی نعمتیں اور شکرانے کے حوالے سے پیرا ہے۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بات ہے۔ فَأَمَّا سُلَيْمَانُ فَقَدْ سَخَّرَ اللَّهُ لَهُ الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَتَحْمِلُهُ مِن مَّكَانٍ إِلَى مَكَانٍ،
جہاں تک سلیمان علیہ السلام کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے مطیع کر دیا، سخر یسخر مسخر کر دیا، ان کے تابع کر دیا، ان کے لیے مطیع کر دیا۔ تو اللہ اس کے اندر فاعل ہے، سخر فعل ہے، لہو ان کے لیے کیا کر دیا، کیا کر دیا، الریاح یہ اس کا فاعل مفعول بن رہا ہے، ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، تجری، اب تجرا یجری سے تجری مونس کا صیغہ ہے، اس لیے کہ یہ اشارہ ہے ہوا کی طرف اور وہ مونس ہے، اس لیے تجری کا صیغہ ہے۔ تجری وہ چلتی تھی، ہوا چلتی، بِأَمْرِهِ ہی ان کے حکم، یعنی سلیمان علیہ السلام جیسا چاہتے، جیسا اس کو آرڈر دیتے، حکم دیتے، اسی طریقے سے وہ چلتی، اور پھر وہ کیا کرتی، تحملہ، یہ بھی مونس کا صیغہ ہے، تحملہ ہوا کی طرف اشارہ ہے، ان کو اٹھاتی، حاملہ یا حملو، ٹھیک ہے جی، حاسبہ یا حسیبو کے وزن پہ ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو اٹھاتی، مم مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اٹھا کر لے جاتی، یعنی جب ان کو حکم دیتے سلیمان علیہ السلام تو کسی جگہ پر جانا ہوتا تو ہوا کو حکم دیتے اور ان کو اٹھا کر دوسری جگہ پر لے جاتی۔ فیصل الیہ ہی اقرب وقت و اسرع زمان، اور وہ پہنچا دیتی، یعنی کہ ہوا جو ہے ان کو بہت کم وقت میں اور تیز ترین زمان میں، یعنی بہت تھوڑے وقت میں اور تھوڑے فاصلے پر جو ہے جلد ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ہوا جو ہے وہ پہنچا دیتی تھی۔ اور اس کے علاوہ پھر وَسَخَّرَ لَهُ الْأَقْوِيَاءَ وَالْحَاذِقِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْمَارِدِينَ مِنَ الشَّيَاطِينِ، سخر لہو ان کے لیے مطیع کر دیا، تابع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، الاقویاء طاقتوروں کو، جو بڑے بڑے طاقتور تھے وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے سر جھکاتے، والحاذقین من الجن، اور بڑے ماہرین جو جنات میں سے تھے، ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے جنات میں، وہ بھی ان کے سامنے مطیع ہو گئے، والماردین من الشیاطین، اور سرکش شیطان جو تھے ان کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے مسخر کر دیا۔ اب وہ کرتے کیا تھے، ینفذون اوامرہ، نفذ ینفذ، نصر صرف یصرف کے وزن پر ہے جی، ینفذون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مزید فی اسباب تفعیل، وہ نافذ کرتے، یعنی یہ شیاطین اور جنات جو ہیں یہ کیا کرتے، نافذ کرتے، اوامرہ، امر کی جمع اوامر ہے، ہو ضمیر سلیمان علیہ السلام کی طرف ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو اوامر احکامات ہیں ان کو عملی جامہ پہناتے، ان کو نافذ کرتے۔ وَيُكَمِّلُونَ کمل یکمل، یہ بھی باب تفعیل سے، وہ مکمل کرتے، تکمیل کرتے، مشارع العمرانیۃ والبنائیۃ الاملاک، اور یعنی وہ مختلف منصوبے جات جیسے مشارع منصوبے، مختلف منصوبے ان کو مکمل کرتے، عمرانی منصوبے اور بلڈنگز کے منصوبے، یعنی جو بھی معاملات ہوتے بلڈنگ کے حوالے تھے، تعمیرات کے حوالے تھے، تعمیری منصوبے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو حکم دیتے جنات کو، تو وہ مکمل کر دیتے بڑی جلد، جتنی بھی ان کی استطاعت ہوتی اس کے مطابق ان کو مکمل کر دیتے۔ قرآن مجید میں اسی بات کو واضح کیا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کی تابع کر دیا، تیز ترین ہوا کو، تجری بِأَمْرِهِ جو آپ کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ اس زمین کی طرف، الَّذِي بَارَكْنَا فِيهَا جس میں ہم نے برکتیں رکھیں، اس سرزمین کی طرف، اور وہ کون سی زمین ہے، سرزمین شام کی طرف چلتی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو الذی بارکنا حولہ قرآن میں بھی ہے، برکتوں کے لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس زمین کی طرف چلتی، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور فرمایا کہ ہم ہر چیز کے متعلق علم رکھنے والے ہیں، عالمین ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، شیاطین میں سے کچھ ایسے تھے جو غوطے لگاتے سمندروں میں، دریاؤں میں، یعنی سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق موتی ڈھونڈنے کے لیے، وہاں سے جو زیورات ڈھونڈنے کے لیے ان کے حکم کے مطابق، یعنی یہ ایک کام کرتے تھے، وَيَعْمَلُونَ اور وہ کام کرتے، عَمَلًا دون ذالک، یعنی اس کام کے علاوہ اور کام بھی وہ کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حافظین اور ہم ہی ان کے محافظ ہیں، ہم ہی ان کے نگرانی کرنے والے ہیں۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت
اور ان کے تصرفات اور ان کی طاقت جو اللہ کی بارگاہ سے ملی جنات پر کے مقابلے میں اور شیاطین کے، تو اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دو لیکچر حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہوگا، اس کے بعد پھر جو جو امپورٹنٹ لیکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارے تیار کرتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کا یہ قصص النبیین کا پورشن بہترین تیار ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔